ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین، گزشتہ سے پہلے والے ہفتے میں عقیدے کے درس کا افتتاحی پروگرام ہوا اور اس افتتاحی پروگرام میں بطور تمہید اور تقریب ذہنی کے علم کی عمومی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور عمومی علم کی اہمیت کے بعد خاص طور سے علم عقیدہ کی اہمیت و ضرورت پر توجہ دلانے کی کوشش کی گئی۔ اس بارے میں قرآن و حدیث کے بعض نصوص، سلف کے بعض اقوال کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ خاص طور سے علم العقیدہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی بنیادی ضرورت ہے۔ عقیدے سے متعلق وہ بنیادی امور جسے اختیار کرنا ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے شریعت میں، اس کا جاننا ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے لیے اس پر عمل کرنا، اسے ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے تو سب سے پہلے اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اس تمہید کے بعد میں اصل کتاب کی طرف آتا ہوں۔ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بریق الجمان، اس کا بھی تھوڑا سا تعارف کیا گیا تھا۔ اس میں عقیدے اور ایمان کی اصل بحث شروع کرنے سے پہلے صاحب کتاب نے عنوان دیا ہے مدخل لدراست العقیدۃ الاسلامیہ، اسلامی عقیدے کو پڑھنے کے لیے داخل ہونے کا راستہ، یا آسان لفظوں میں کہیں اسلامی عقیدے کو پڑھنے کا دروازہ۔ ہم جو عقیدہ پڑھنے جا رہے ہیں اس سے متعلق کچھ بنیادی باتیں جاننا ضروری ہے علمی اعتبار سے، اور یہ دراصل عقیدے سے متعلق اس کا معنی اور مفہوم اور اس کے بعض اصول ہیں جسے صاحب کتاب نے عوامی اعتبار سے بہت ہی آسان اور ہلکے انداز میں اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں وہ عام طور سے موٹی کتابوں میں آپ کو تفصیلی بحث کی شکل میں ملے گی۔ سب سے پہلے عقیدے کی تعریف کی کہ لفظ عقیدہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہتے کسے ہیں عقیدہ۔ عقیدہ یہ عربی زبان میں فعیلہ کے وزن میں ہے، جو وزن پر ہے، جو مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ مفعول ہم لوگ بہت سے الفاظ اس وزن پر استعمال کرتے ہیں اردو میں، جیسے مقتول قتل کیا گیا، مامور حکم دیا گیا، مجروح جسے زخمی کیا گیا ہو، تو اسی طریقے سے یہ ہے مفعول عقیدہ اے معقود کے معنی میں ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جس پر دل نے کسی چیز کو پختگی سے باندھ دیا گیا ہو۔ المعقود علی القلب، جو دل پر باندھ دیا گیا ہو، وعزم بالقصد البلیغ، اور انتہائی مضبوط عزم کیا گیا ہو۔ دل میں جس چیز کا پختہ ارادہ اور عزم کیا گیا ہو وہ لفظی طور پہ یہ لغوی معنی ہے عقیدے کا، اور یہ عقد سے ماخوذ ہے۔ یہ لفظ بھی ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے الشد والربط والایثاق والثبوت والاحکام، یعنی کسی چیز کو باندھ دینا، پختہ بنانا، اور مضبوط کرنا، ثابت کرنا، یہ عقد کے معنی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا جو
لغو طور پر تم نے یوں ہی قسمیں کھا لی، لیکن مواخذہ کن قسموں پر کرے گا؟ بما عقدتم الایمان، وہ قسمیں جس پر تم نے پختگی سے، دل کی پختگی سے عمل کیا ہے، یعنی پختہ طور پر انجام دیا ہے۔ تو عقدتم الایمان، یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دل کی تعقید، پختہ کرنا۔ دل کا پختہ کرنا کیسا؟ کہ آدمی دل سے کسی چیز کو چاہتے ہوئے مصمم ارادے کے ساتھ اختیار کیا ہو۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، مثال کے طور پہ ایک جملہ کروں تو اب میں نے دل سے چاہ کر یہ قسم کھائی ہے، سوجھ بوجھ کے اور عمد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، دل میں پختگی کے ساتھ، تو یہ قسم اگر ہم جانتے بوجھتے غلط کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کرے گا۔ لیکن ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو لغو الیمین کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آیت کے پہلے ٹکڑے میں کہا، فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ تو یہ لغو یمین یا لغو قسم کیا ہے؟ آگے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قسم، لغو قسم سے مراد وہ قسم ہے جو آدمی کی زبان پر دل کے ارادے کے بغیر یوں ہی جاری ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تکیہ کلام کی طرح، واللہ، اللہ کی قسم ایسا، ہاں، تو یہ اگر عادتاً بغیر قصد و ارادے کے، دل کے ارادے کے اگر کوئی قسم کھا رہا ہے زبان سے بس یوں ہی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لغو یمین ہے، اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ رسی کو باندھنا، اس کو بھی عقد الحبل کہتے ہیں عربی میں، رسی باندھنا۔ ہم لوگ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، عام طور سے شادی کارڈوں پر ہوتا ہے، عقد نکاح، نکاح کا بندھن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، مجھے باتیں سمجھ میں آئے۔ شرح صدر کا مطلب ہوتا ہے دل، میری بات، مجھے ساری باتیں سمجھ میں آئے، حق سمجھ میں آئے۔ ویسر لی امری، میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر لے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو بندھن ہے، گرا ہے، اسے کھول دے۔ عقدہ بندھن کا ترجمہ کر رہے ہیں، جو اصل میں زبان میں عقدہ ہے مطلب لکنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں وہ فرعون کے امتحان میں آگ اپنے منہ میں رکھ لی تھی، اس کی وجہ سے آپ کی زبان جو ہے تھوڑی جل گئی تھی، اور اس کے بعد سے زبان میں لکنت تھی، تو بولنے میں وہ الفاظ صاف نہیں نکلتے تھے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی جانے لگی، قرآن مجید میں ذکر ہے، تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی نبوت کا مطالبہ کیا اور اس کی وجہ بھی بیان کی۔ حضرت موسیٰ کا جملہ نقل کیا قرآن نے، کہا کہ ہوا افصح منی لسانا، کہ حضرت ہارون مجھ سے زیادہ زبان میں صاف ہے، صاف بات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان کی لکنت کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں عقدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، سورہ فلق میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی ہے، قل اعوذ برب الفلق میں، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان پھونکنے والیوں کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں پروردگار رب الفلق، جو گرہوں میں پھونک مارنے والی ہے۔ عقد عقدتن کی جمع ہے، اس کو عقدہ کہتے ہیں کہ جب رسی کو باندھ کر، ہم جس کو گانٹھ کہتے ہیں، بندھن یا گانٹھ، تو جو گانٹھ لگا کر، گرہ لگا کر اس پہ پھونک مارنے والیاں ہیں، اس سے تو ہم کو اس سے پناہ میں لے آ۔ اس طرح اور بھی قرآن و حدیث میں اس لفظ کا لغوی اعتبار کے معنی کا اعتبار کر کے کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ الخیل معقود فی نواسیھا الخیر الی یوم القیامہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر بندھی ہوئی ہے، مال غنیمت اور برکت گھوڑے کی پیشانی میں بندھی ہوئی ہے۔ معقود کا لفظ ہے، یہی عقد سے۔ تو عقیدہ بمعنی معقود، دل کے وہ ارادہ جس پر دل نے پختگی اختیار کر لی، عزم مصمم کر لیا، دل نے ٹھان لیا، اور اسی سے رسی کا باندھنا وغیرہ ہے۔ رسی کے باندھنے کو عربی میں عقد الحبل کہیں گے، اور کھولنے کو حل الحبل کہیں گے۔ اب اصطلاح میں یہ تو لغوی معنی ہوا، زبان میں، ڈکشنری میں۔ اصطلاح میں جب ہم عقیدے کے لفظ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصطلاح عام میں کہتے ہیں الایمان الجازم والحکم القاطع الذي لا يتطرق الیہ الشک فی لدى المعتقد، کہ عقیدہ کہتے ہیں ایمان جازم اور قطعی فیصلہ۔ ایمان جازم یعنی پختہ یقین، ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین کرنا، تصدیق کرنا لفظی اعتبار سے، تو پختہ طریقے سے کسی چیز کی تصدیق کرنا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے، تو دل سے پختگی کے ساتھ آپ مان رہے ہیں۔ عقیدے کا معنی یہ ہوا کہ الایمان الجازم والحکم القاطع، ایمان جازم یعنی پختہ یقین
اور قطعی فیصلہ جس میں عقیدہ رکھنے والے کے نزدیک شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. جس بات میں آپ کو اور ہم کو شک ہو کہ ایسا ہے یا نہیں ہے اس کو عقیدہ نہیں بولیں گے. جس پر یقین ہے کہ ایسا ہی ہے, ہمارے دل میں کوئی شک شبہ نہیں ہے, کوئی تردد نہیں ہے, جھجک نہیں ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے, اس کو عقیدہ کہیں گے. عام معنی میں عقیدے کا یہی مفہوم ہوتا ہے. لیکن ایک عقیدے کا جو لفظ ہم اصطلاح عام میں استعمال کرتے ہیں یہ معنی دیتا ہے. اب اس میں صحیح عقیدہ بھی ہو سکتا ہے, غلط عقیدہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دلائل سے ثابت ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہم اور آپ جو مانتے ہیں قرآن و حدیث کی بنیاد پر جن چیزوں پر یقین رکھتے ہیں وہ صحیح عقیدہ ہے. اور جس پر کوئی دلیل نہیں ہے, جھوٹی عقیدتوں, قصے کہانیوں اور جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے کوئی چیز اختیار کر لی ہے تو وہ عقیدہ ضرور ہے لیکن وہ صحیح عقیدہ نہیں ہے. تو وہ چیز جس پر آدمی یقین کر رہا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. صحیح کب ہوگی؟ جب دلائل صحیحہ اس کا اس بات کرے. اب اس عقیدے کا معنی, اس معنی میں عقیدے کا لفظ جو عام مصطلح میں علماء کے نزدیک یا ہمارے درمیان مسلمانوں میں جو استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں یا یہ عقیدے کی کتاب ہے تو اس یہاں عقیدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عام علماء مسلمین کی دراسات میں عقیدے کا معنی ہوتا ہے کہ وہ مباحث, وہ بحثیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے, اس کے وجود سے کہ وہ موجود ہے, اس کی ربوبیت سے کہ وہی رب ہے, اس کے ربوبیت کے جو کام ہیں, الوہیت یعنی ہم لا الہ جو کہتے ہیں, الہ اس کا الہ ہونا, معبود ہونا, اس کا عبادت کے لائق اکیلے اسی کا ہونا, تو اس کی الوہیت سے متعلق, اس کے ناموں اور صفات سے متعلق اور بحث کرتا ہوں. وہ علم یا وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود, اس کی ذات, اس کی صفات, اس کے نام, ربوبیت اور الوہیت سے متعلق جو علم بحث کرے یا جس سے متعلق ہم دراسات کریں, پڑھائی کریں. اسی طرح اللہ کے بعد فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے رسولوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, تقدیر کے بھلے برے پر ایمان, اور ہر وہ چیز جس کے بارے میں جو شریعت میں اصول دین سے متعلق آئی ہے. ان 6 چیزوں کو جو عقیدے کی بنیاد ہے, اور ہم اس کتاب میں ان 6 چیزوں سے متعلق کچھ تفصیلات پڑھیں گے اور ان سے متعلقہ امور پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ان کے علاوہ ایسی چیزیں جو غیب کی قرآن و حدیث میں آئی ہیں, ہاں, جس کا تعلق اصول دین سے ہے. اصول دین عقیدے ہی کو کہا جاتا ہے, دین کی بنیادیں, دین کی جڑیں. اصول اصل کی جمع ہے یعنی جڑ. اس کے مقابلے میں شاخ اور فرع ہوتی ہے. تو اصول دین یعنی شریعت کی بنیادیں, اگر یہ اصول نہ ہوں تو احکام کو اس کے مقابلے میں شاخ کہا گیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جڑ اگر نہ ہو, جڑ کٹ جائے تو شاخیں اور تنوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو اصول دین سے متعلق جتنے مباحث ہیں وہ اس عقیدے میں آتے ہیں. اسی طرح غیب کے امور, غیب کی خبریں, جو بھی ہمارے لیے غیب ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ غیب کا معاملہ کبھی کبھی ہر ایک کے لیے یکساں نہیں ہوتا. جیسے آج ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں اس کو مان رہے ہیں, وہ ہمارے لیے غیب ہے. لیکن بعض صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود دیکھا تھا. تو نبی کا وجود کے اعتبار سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی کئی چیزیں صحابہ کرام کے لیے غیب نہیں تھیں, ہمارے اور آپ کے لیے غیب ہے. آپ نے اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, یہ معجزہ اس دور کے لوگوں نے دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا. یہ ان کے لیے عیان تھا, دیکھنا حاضر کی چیز تھی. ہمارے اور آپ کے لیے غیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو رسول ہیں ہمارے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, صحابہ کے لیے غیب ہے. لیکن نبی جس زمانے میں وہ موجود تھے, ان کے جو امتی تھے, ان کے ساتھ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ ان کے لیے غیب نہیں تھے. بہرحال قرآن و حدیث نے اس طرح کئی چیزیں, کئی پہلو ہو سکتے ہیں کہ بعض اعتبار سے کچھ چیزیں غیب ہوتی ہیں, بعض نہیں. تو عقیدے کی زیادہ تر چیزیں, عقیدے سے متعلق زیادہ تر چیزیں جس پر ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں وہ یؤمنون بالغیب کے اعتبار سے غیب میں شامل ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں
جیسے میں نے صحابہ کی یہ مثال دی کہ آپ نے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے بعض معجزات کو دیکھا، تو غیب کی عقیدے کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان دیکھتا ہے یا کچھ انسان دیکھتے ہیں، بعض چیزیں ہم اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہاں، تو ایسی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی، قرآن و حدیث نے بیان کیا، وہ غیب ہے، اور قرآن و حدیث نے بیان کیا، ہم جب نہیں دیکھے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں، اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ تو غیب سے متعلق جتنی بھی خبریں ہیں کہ قبر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا، مومن کے ساتھ فرشتے آئیں گے جن کی صفت ہے منکر اور نکیر ہونا، وہ یہ سوالات کریں گے، سوالات کا جواب مومن یہ دے گا، کافر اور منافق یہ دیں گے، مومن کا یہ معاملہ ہوگا، کافر کا یہ معاملہ ہوگا۔ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، جب ہم اس کو مانتے ہیں تو یہ ایمان بالغیب ہوا۔ تو عقیدے میں یہ بحثیں بھی آتی ہیں جو غیب سے متعلق ہیں۔ اسی طریقے سے سلف نے جن امور پر اجماع کر لیا ہے، ان غیب کے امور میں، سلف، صحابہ، تابعین، آگے ابھی بحث آ رہی ہے کہ سلف اور اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے، فیصلہ ہے، ہاں، تقدیر اور شریعت کا جو کچھ فیصلہ ہے، ان تمام کو مان لینا یہ عقیدہ ہے۔ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، دل سے یقین رکھنا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ حکم ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنے کی ذات کے سامنے، آپ کی تعلیمات کے سامنے اتباع اور اقتداء کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کر دینا، حوالے کر دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور سے ماننا یہ عقیدے سے متعلق ہے۔ یہ ایک بات فرق یاد رکھیے، ہمارے یہاں جیسے کچھ مسائل آتے ہیں تو بعض لوگ مسلک کی بنیاد پہ بعض حدیثوں کو رد کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا یہ عمل نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی کیا؟ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے رفع الیدین ہے یا نہیں ہے، یہ بحث کرتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے حدیثوں میں ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی کیا؟ تو ایک چیز آپ دھیان میں رکھیے اچھی طریقے سے اصول کی، کہ ایک عمل کا کرنا نہ کرنا، کہ ہم کسی کرنا نہ کرنا جو بحث ہے اس کا اصل بنیاد یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ میں اگر رفع الیدین کو سنت جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے بعد نہ کروں، تو رسول کی سنت ہونے کے بعد میں نہیں کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ کبھی ایسی بات ہے کہ جیسے امام مالک کا مونڈھا اکھڑ گیا تھا اور رفع الیدین نہیں کر پاتے تھے، نیت نہیں باندھ پاتے تھے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عذر ہے۔ کوئی بیمار ہے، ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا ہے، زخمی ہے ہاتھ، تو یہ عذر سمجھ میں آتا ہے۔ کبھی کبھار کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ رفع الیدین کریں یا کسی سنت پر عمل کریں تو فتنے کا اندیشہ ہے کہ لوگ جو ہے آپ پر پیل پڑیں گے، اختلاف ہو جائے گا، مار پیٹ ہو جائے گی، تو سر دست اختلاف اور بڑے مسئلے سے بچنے کے لیے چھوٹے مسئلے کی حکمتاً آدمی قربانی دے دے۔ یہ مخصوص حالات جو کبھی کبھی ہوتے ہیں، ہمیشہ نہیں رہ سکتے، اس میں بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں گنجائش نکل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی چھوٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، ایک آدمی یہ جانتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے اسے نہ کرے کہ میرے مسلک کے لوگ، میرے امام یا فلاں اور فلاں نہیں کرتے، تو اب یہ عقیدے کی بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس لیے نہیں مان رہے کہ آپ کے دماغ اور ذہن میں کوئی دوسرا اصول ہے، کسی دوسری چیز کو ماننا آپ نے بطور اصول اختیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو رسول کی ہے، عقیدے میں اگر یہ بات آدمی مانے گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ، اس کی گواہی دیتا ہوں، تو عقیدے کی بنیاد پر انسان کا منہج یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہے، جو بھی آپ کا حکم ہے، اس کی اتباع اور اطاعت کرے، اپنے آپ کو اتباع اور اطاعت کے ساتھ رسول اور اس کے حکم کے تابع بنا دے۔ یہ عقیدے کی بات ہو گئی۔ اب اگر دنیا کے کسی بھی مسلک کے جو اہل سنت والجماعت کے مسالک کہلاتے ہیں، ہاں، ان کے کسی عالم سے پوچھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر کوئی سنت نہ مانے یا اس کو حقیر سمجھے تو کیا ہوگا؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل الحدیث کے ساتھ یہ لوگ بھی یہی کہیں گے کہ یہ کفر کی حد تک بات جا سکتی ہے۔ کوئی نبی کی سنت کو حقیر اور ہلکا سمجھے، ارے یہ بیکار بات ہے، حقیر سمجھنا، یہ کفر تک بات جا سکتی ہے۔ یہ عقیدے سے متعلق بات ہے، فی نفس ہی آپ اس کو سنت مان رہے ہیں اور کسی وجہ سے چھوٹ رہی ہے تو پھر الگ بحث ہے۔ کوتاہی کر رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں تو گنہگار ہو سکتے ہیں،
یہ کم درجے کی بات ہے، لیکن اس کا انکار کریں یا اس کو حقیر سمجھیں، اس کی بے عزتی کریں تو یہ بات کفر تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ بہت اچھی طریقے سے ذہن میں اتار لینا چاہیے۔ لہٰذا اب ان تھوڑی سی تفصیلات کے بعد ہم جب شریعت کے اصطلاح میں عقیدے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو یہاں عقیدے سے مراد الایمان الجازم باللہ تعالی و بما یجب له من التوحید والایمان بملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وبما يتفرع عن هذه الاصول ويلحق بها مما هو من اصول الدین۔ یہ عقیدے کی تعریف کی ہے، جسے ہمارے نوجوانوں کو اگر شاید جمعیت کے لوگوں نے طے کیا ہے کہ آئندہ دروس سے ان کو کچھ کتاب و قلم دیا جائے گا تو بعض چیزیں نوٹ کرنی چاہیے۔ تو یہاں عقیدے سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنا اور توحید سے متعلق جو امور اللہ کے بارے میں ضروری ہیں ان پر پختہ یقین رکھنا، اللہ پر کہ اللہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق اللہ کی توحید سے متعلق اس کے اسماء و صفات، ربوبیت، الوہیت سب آ گئے اس لفظ میں۔ بہت مختصر سے لفظ میں تعریف عموماً ہوتی ہے اور بہت سا معنی سمٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی توحید سے متعلق جتنے امور ہیں اور ذات و صفات سے متعلق ان پر پختہ یقین کرنا، ہاں، اور فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، کون سی کتابیں ہیں، کیا ہیں، فرشتوں سے متعلق کیا تفصیل ہے، یہ ان پر آگے بحثوں میں تفصیلات آئے گی۔ ہاں، اس کے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں پر کیسے ایمان لانا اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ پچھلے انبیاء اور رسولوں کو جن کا نام لیا گیا ہے نام کے ساتھ، جن کا نام نہیں لیا گیا ان کو بغیر نام کے ساتھ۔ ابھی ہمارے یہاں ایک صاحب کا بیان آیا کہ رام بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، حالانکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعف ہے اس میں، لیکن ہمارے یہاں مشہور ہے مسلمانوں میں۔ اگر مان بھی لیا جائے تو یہ کہنا کہ رام رسول تھے، کرشن رسول تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں گوتم بدھ رسول تھے، یہ بالکل غیر محتاط اور غیر ثابت شدہ اہل اسلام کے عقیدے کے اصولوں کے خلاف بات ہے۔ یہ ہمارے عقیدے سے متعلق ہے، کسی کے اچھے برے لگے کی بنیاد پر ہم نہیں سیاسی طور پر یہ بیان نہیں دیں گے کہ فلاں کو بھی ہم نبی مان لیں۔ یہ کوئی ہمارا عقیدے کا معاملہ خود اختیاری یا پسند اور ناپسند کا نہیں ہے۔ ابھی آگے عقیدے کے اصول آ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ اب کچھ حضرات جو ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جمہوری ماحول میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسے الٹے سیدھے بیان دیتے ہیں۔ انہوں نے الٹے سیدھے بیان تو دے دیے، لیکن ہندوستان کے جو عام افراد ہیں جو فلاں کو بیان دینے والے کو عالم اور بڑا عالم سمجھ رہے ہیں، وہ یہ بات پھر عوام میں بیان کرتے ہیں، اس کو مان کر لوگوں میں بیان کرتے ہیں غیر مسلموں میں کہ بھائی ہم بھی رام کو جو ہے پیغمبر مانتے ہیں۔ کیوں مانیں ہم کسی کو، اگرچہ وہ ایمان بالرسالہ سے متعلق ہے، لیکن چونکہ ایک بیان آیا ہے اس تناظر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ رسولوں پر ایمان رکھنا، تو اس ضمن میں ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ جن رسولوں کا، انبیاء کا نام قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے ہم ان کو نام کے ساتھ جانتے مانتے ہیں، جن کا نام نہیں لیا ہے ان کو نام سے نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے انبیاء رسول بھیجے سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اب اگر کوئی نیا نام کوئی پیش کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نبی ہو سکتا ہے وہ نبی نہ ہو، تو چونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، اور کہنا جائز بھی نہیں ہے کہ فلاں نبی ہوگا صرف اس بنیاد پر کہ فلاں یہاں کے لوگ اسے مانتے ہیں بڑا۔ اور جہاں تک رام کی بات ہے، ہندوستان میں جو اہل علم ہے، خود ہندو مذہب کے ماننے والے محققین یہ کہتے ہیں کہ رام جو ہے کوئی حقیقی کردار اور انسان یا شخصیت گزری ہی نہیں ہے۔ یہ کیا نام تھا اس رامائن کے لکھنے والے کا؟ کالیداس، اور بولتے ہیں اس کے علاوہ بھی رامائن ہے۔ جو ڈاکو تھا پھر اس نے جو ہے اپنی اصلاح کی، توبہ کی، ان کے اعتبار سے جو کہانی ہے، اور پھر اس نے یہ کتاب لکھی، اور یہ کتاب اس نے تصوراتی بنیاد پر لکھی تھی، ہندی میں جس کو کالپانک کہتے ہیں، تصور کی بنیاد پر اس نے یہ کتاب لکھی، ایک کہانی، اور رام کو اس میں نیکی کا کردار، راون کو برائی کے کردار کے طور پہ پیش کیا، اور اس کہانی سے اس کا مقصد تھا کہ برائی اور نیکی کی جنگ میں نیکی غالب آتی ہے، یہ بتانا تھا۔ جب اس کا ترجمہ ہندی میں والمیکی نے لکھی تھی اور کالیداس نے اس کا ترجمہ کیا، جب کالیداس نے اس کا ہندی میں ترجمہ کیا اس کتاب کا، رامائن کا، تو محققین نے کہا کہ اس نے اس میں مزید تبدیلی کر دی، اضافہ کر دیا اور غلو سے کام لیا۔
رام کو ایک انسان، اچھے انسان، جو کیا نام ہے، والمیکی کی رامائن میں ایک اچھا انسان تھا رام. کالی داس نے اپنی کتاب میں، اپنے ترجمے میں اس کو ایک دیوتا کا مقام دے دیا. آج بھی ہندوؤں کے بڑے محققین کا یہ کہنا ہے کہ رام پیدا ہی نہیں ہوا، یہ تصوراتی کردار ہے، حقیقت میں تھا ہی نہیں. جب سیتو سمندرم رام کے نام سے جو بتایا جاتا ہے، اس کی بحث چلی گزشتہ کچھ دنوں پہلے، اس حکومت سے پہلے والی حکومت میں. سری لنکا اور اس کے درمیان بحر ہند میں کچھ پہاڑیاں ہیں، پتھر ہیں، تو اس کی وجہ سے وہاں سے پانی کے جہاز نہیں گزرتے. حکومت کے پاس تجویز آئی اور اس نے فیصلہ کیا، تمل ناڈو کی حکومت نے، کہ ہم سمندر کے ان پتھروں کو توڑ کے جو ہے یہاں جہازوں کی گزرگاہ بنا دیں، بندرگاہ بنا دیں. تو بہت سارے ایسے جہاز جو لمبا فاصلہ طے کر کے کچھ راستے طے کرتے ہیں، سامان بردار جہاز، وہ یہاں بحر ہند سے گزرنے لگیں گے، اور یہاں سے گزریں گے تو ہمیں جو ہے بہت سارے ٹیکس وصولی ہوگی. تو جب انہوں نے یہ پروگرام پیش کیا تو یہاں کے کچھ فرقہ پرست لوگوں نے یہ شور مچایا کہ وہ سیتو سمندرم ہے. جب رام جی راون جانے لگے تھے سیتا کو راون سے چھڑانے کے لیے، تو وہ ان کے دو بندروں نے، نیل اور نال نے، جو بڑے بڑے چٹان اور پتھر ڈال کے پل بنایا تھا تاکہ اس پر سے گزر کے جو ہے وہ سری لنکا چلے جائیں اور وہاں سے سیتا کو چھڑا لیں. 3 دن ٹھہرے تھے. وہ لمبی تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں نے جب یہ مطالبہ کیا کہ نہیں، یہ سیتو سمندرم ہے، پنڈت رام چندر جی کی علامت ہے، تو ہم اس بنیاد پہ ان چٹانوں کو پانی سے توڑنے نہیں دیں گے. تو اس وقت کے جو وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے تمل ناڈو کے، انہوں نے دعویٰ اور چیلنج کیا، مناظرے کا چیلنج کیا کہ اگر کوئی شخص اس بات پر مجھ سے بحث کرنا چاہتا ہے تو میں اسے چیلنج کرتا ہوں، یہ ثابت کر دے کہ رام تھا. میں یہ مانتا ہوں کہ رام پیدا ہی نہیں ہوا، تھا ہی نہیں، اور اس کے علمی دلائل سے ثابت کروں گا میں، تاریخی اور علمی دلائل سے. لیکن بات کو گول مول کر دیا گیا، اور بہت سارے ہندو یہ کہتے ہیں بابری مسجد کے کیس میں جہاں رام جنم بھومی کا جھگڑا ہے، اگر اس بحث کو ثابت کر دیتے، وہ مان لیتے، تو وہی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا کہ جب رام تھے ہی نہیں تو پیدا کہاں ہوئے. شاید اسی لیے وہ معاملہ لپیٹ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس پر کوئی شور نہیں ہوا. گورنمنٹ آف انڈیا نے جو پٹیشن داخل کی تھی کورٹ میں، اس کو بھی واپس نکال لیا کہ یہ بحث آگے بڑھ نہ پائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس تفصیل کے ذکر کر کے کوئی بلا وجہ میں نے ذکر نہیں کیا. یہ جو ہمارے ایک مولوی صاحب نے ابھی بیان دے دیا کہ رام بھی پیغمبر رہے ہوں گے، تو گویا اگر ہم اور آپ پیغمبر مان لیں تو اب ان کو پیغمبر کی حیثیت سے ان کی شخصیت پر ایمان لانا، پیغمبرانہ احترام اور ادب جو اسلامی آداب اور عقائد کی بنیاد پر طے شدہ ہیں، اسے اختیار کرنا ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہوگا. ایک ایسا شخص جس کے بارے میں خود ان کے مذہب کے ماننے والوں کے یہاں یہ اختلاف موجود ہے کہ وہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، ایک مسلمان عالم دین یہ کہے کہ وہ جو ہے وہ پیغمبر تھے یا رہے ہوں گے، یہ انتہائی غیر محتاط بات ہے. اور میں اس کو مانتا ہوں کہ یہ اسلام کے بنیادی عقیدے کی بنیادوں سے جہالت کا نتیجہ ہے. یہ آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے یہ جو چھوٹی موٹی بات پڑھ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے میں جس انداز میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو بحثیں میں کر رہا ہوں یہ ابتدا کی کچھ اصولی بحثیں ہیں، مدخل دروازے کے طور پر. مدخل کے طور پہ جو ذکر کر رہا ہوں یہ تھوڑی اصولی قسم کی گفتگو ہے. تو یہ اصولی بحثیں عموماً عام آدمی کو یا بعض بچوں کو، طلبہ کو بھی خشک محسوس ہوتی ہے، اس میں دلچسپی معلوم نہیں ہوتی. واقعات میں جس میں ذرا جوشیلی جذباتی باتیں ہوں وہ سننے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، عجیب و غریب باتیں ہیں. اصولی باتیں عام طور سے لوگ خشک سمجھتے ہیں اور اس میں دلچسپی بظاہر کم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسی اصولی باتوں کی بنیاد پر ہی آدمی علم والا کہلاتا ہے. اصول و ضوابط کو زیادہ سے زیادہ ذہن و دماغ میں رکھیے. جب آپ اصول سمجھیں گے تو کسی الٹی سیدھی دلیل یا استدلال سے آپ بھٹکیں گے نہیں. ابھی میں نے یہی جو مثال دی کہ ایک ملک گیر سطح میں مشہور شخصیت ہے مولانا سلمان صاحب، اور اخبار میں ان کا مضمون ان کے نام اور فوٹو کے ساتھ چھپ رہا ہے آج پورے ملک میں کہ رام جو ہے پیغمبر رہے ہوں گے. تو مجھے بتائیے کہ اگر اصول سے ہم واقف نہ ہوں، جو لوگ
جن کو یہ موقع نہیں ملا کہ یہ اصول جانیں پڑھیں یا سنیں علماء سے، اور ہمارے ہاں یہ پڑھایا بھی نہیں جاتا، اس پر توجہ بھی نہیں دی جاتی. بے سند واقعات اور قصے کہانیوں کا مزاج بنا ہوا ہے ہندوستان میں. اب ایسے میں علماء سے عقیدت ہوتی ہے. ہر عالم کا مکتب فکر اور مسلک کے اعتبار سے لوگوں کا اپنا حلقہ ہے. ہمارے عالم نے کہہ دیا تو بس اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی. صحیح غلط کی اصول کو جانے بغیر اس کا دفاع کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے ابھی جو اصول تھوڑا سا بیان کیا اہل سنت والجماعت کا، اور اس کی بنیاد پر کسی ایسے انسان کو کتنی بھی بڑی شخصیت ہو جس کے بارے میں قرآن و حدیث کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ نبی ہے، ہم اس کو نبی نہیں مان سکتے نام کے ساتھ. ابھی تو یہ آگے کی بات ہے کہ رام کا معاملہ کیا ہے. ایک عمومی اصول یہ ہے کہ جس کا ذکر نہیں ہے ہم نہیں مان سکتے، جائز ہی نہیں ہے. تو اب ایسے اس اصول کو جانتے ہیں تو جو شخص یہ اصول جانے گا وہ ایسے مولانا لوگوں کی ایسے غیر محتاط سیاسی قسم کے بیانات سے دھوکہ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. لیکن جو لوگ نہیں جانتے وہ اس کو مانیں گے اور ہو سکتا ہے بہت کچھ بیان کریں گے. ایسے ہی کچھ لوگ گوتم بدھ کے بارے میں کہتے ہیں، جبکہ ان کی جو شخصیات کا تعارف ہمیں ملتا ہے اس سے بالکل ثابت ہے کہ وہ شروع میں تو کہتے ہیں کہ اللہ کو یا خدا کو، لفظ خدا کہہ رہا ہوں، ہاں، ان کو ماننے والوں کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ کو ماننے والوں کا مذاق اڑاتا تھا. اب ان کے کردار اور ان کی شخصیات کے بارے میں جو بھی تفصیلات ہیں اس میں اختلاف بھی ہے. دو گروپ ہیں ان کے یہاں، ایک کہتے ہیں کہ وہ خدا کو مانتا تھا، ایک کہتے ہیں نہیں مانتا تھا. ہاں، مانتا تھا نہیں مانتا تھا وہ تفصیل اپنی جگہ، لیکن کیا ہم ان کو نبی کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جو میں نے اصول بیان کیا کہ اگر قرآن و حدیث میں نام کا ذکر نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں کرتے. کسی کتاب میں وعید میں فلاں میں اور فلاں میں کسی مذہبی کتاب میں کسی شخصیت کا تذکرہ اچھے ڈھنگ سے آ جانے سے، اس کے کردار کا اچھا ہو جانے سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اچھی شخصیت رہے ہوں گے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کسی بھی ایسی شخصیت کو جس کو کسی بھی مذہب کے لوگ محترم مانتے ہیں اس کی ہم بے عزتی نہ کریں، ان کو گالی نہ دیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، لیکن ہم ان کو نبی مان لیں اسلامی اعتبار سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ دلیل موجود ہو. اگر دلیل موجود نہیں ہے تو کسی بھی شخصیت کے متعلق یہ ہم نہیں مانا جائے گا. بہرحال عقیدے کی میں تعریف کر رہا تھا کہ عقیدہ، اسلامی عقیدہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پر یقین رکھنا اور اللہ کی توحید سے متعلق جو کچھ واجب اور ضروری ہے ان کو ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان رکھنا. اور ان 6 چیزوں کو جو میں نے پچھلے درس میں تذکرہ کیا تھا کہ یہ 6 عقیدے کی بنیادیں ہیں، اور قرآن اور حدیث کی بہت سی دلیلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث جبرائیل ہے اور قرآن کی بعض آیتیں آمن الرسول میں 4 یا 5 چیزوں کا تذکرہ ہے، اور قرآن کی دوسری آیتوں سے دوسری 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. تو 6 بنیادیں ہیں. ان 6 بنیادوں کو ماننا ایمان کی بنیاد ہے، مبادیات ہیں. ان 6 چیزوں سے جو فرع نکلتی ہے وَبِمَا يَتَفَرَّعُ عَنْ هَذِهِ الْأُصُولِ، ان بنیادوں سے جو چیزیں فرع کے طور پر نکلتی ہیں. جیسے آدمی نے اللہ کو مانا تو اب اللہ کی ذات و صفات سے متعلق بہت سے ذیلی مباحث ہیں. اللہ کا دیدار ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کی کچھ تفصیلات، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق کچھ باتیں، یہ اس کی فروعات ہیں. اسما کی بھی بات آ گئی لیکن اس کے ضمنی کچھ بحثیں ہیں. فرشتوں کو ہم نے مانا، فرشتوں میں سے کون کون فرشتے اس کا نام لیا گیا ہے، بہت سے لوگوں کا نام نہیں لیا گیا ہے، کچھ کی صفات بیان کی گئی ہے، نام وغیرہ بیان نہیں کیا گیا ہے، اور ان سے متعلق کچھ اور معلومات دی گئی ہے. تو جو اس سے نکلتی ہیں وہ بحثیں، اور جو ان اصولوں سے ملنے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا یہ عقیدہ کہلاتا ہے اصطلاح شریعت میں. یہ عقیدے سے کا معنی اور مفہوم ہوا. اب عقیدے سے متعلق جب ہم بحث کرتے ہیں تو بار بار ایک اصطلاح آتی ہے. کیا آپ لوگوں کو یہ چیزیں بری لگ رہی ہیں؟ مطلب فائدہ مند لگ رہی ہے؟ بحث جاری رکھو الحمدللہ. تو بار بار ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اہل السنہ والجماعہ. ہم جو عقیدہ مان رہے ہیں تو کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا. عام طور سے مسلمان کا کہا جائے تو ابھی یہ ایک بحث ہے کہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح کہاں سے نکلی. یہ کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے. ہاں، اور خاص طور سے اس کا تاریخی پس منظر آپ جانتے ہوں گے کہ جب بدعات شروع ہوئی عقیدے میں خاص طور سے، تو اس کے مقابلے میں جو لوگ قرآن و حدیث کو ماننے والے تھے ان اہل بدعت کے مقابلے میں یہ اہل سنت کہلائے. تو یہ ایک ضرورت بھی تھی
اور پھر قرآن و حدیث کے نصوص سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حدیث، سنت، قرآن اور صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنے کی تعلیم دی، حکم دیا۔ لہٰذا جب کوئی آدمی کہتا ہے اہل السنہ والجماعت، تو گویا ان احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ تو اب اہل السنہ والجماعت جو کہا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہے، کون لوگ ہیں؟ تو اس میں پہلے 3 لفظ ہیں۔ پہلا ہم سنت کی تعریف لیتے ہیں، السنہ، ایک اہل ہے، ایک السنہ ہے، ایک الجماع۔ تو سنت اس کے معنی ہوتا ہے طریقہ سیرت، اچھی ہو یا بری، سیرت ہو یا طریقہ ہو، اچھا ہو یا برا ہو۔ سنت کا لفظ بعض معنی میں قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہاں کہ تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ہاں، سنت کا معنی قانون، دستور، طریقہ یہ کیا جاتا ہے۔ قرآن حدیثوں میں لفظ سنت اور سنت سے بننے والے بہت سے الفاظ، یعنی مشتقات جس کو عربی میں کہتے ہیں، سنہ یا سنو، مسنون، ہاں، اور یہ الفاظ اس قسم کے قرآن و حدیثوں میں بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں۔ عام طور سے اس کا بنیادی طور سے معنی ہوتا ہے طریقہ، سیرت، راستہ، وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ حدیث میں اصطلاح میں علماء نے سنت کے کئی معنی کیے ہیں۔ اب اس میں کچھ فن کے علماء میں فرق ہوتا ہے، جیسے فقہ ہیں ہمارے ہاں تو علم فقہ کے جاننے والے، نحویین علم نحو کے جاننے والے، اور اسی طرح محدثین قرآن و حدیث کو جاننے والے۔ تو یہ ان لوگوں کی اصطلاحات میں آپ ایک ہی لفظ کے الگ الگ چیزیں، تشریحات میں فرق دیکھیں گے۔ لہذا ہم یہاں جو بحث کر رہے ہیں محدثین اور علماء عقیدہ کے نزدیک سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو سنت کا جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے ہمارے نزدیک جو اہم ہے اور اس بحث سے متعلق ہے، وہ معنی سنت کا جو محدثین اور علماء عقیدہ اختیار کرتے ہیں، اس سے مراد اصطلاحاً کہتے ہیں کہ سنت محدثین کے نزدیک تطلق علی ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قولہ و فعلہ و تقریرہ فہی مرادفۃ للحدیث، کہ سنت کہتے ہیں وہ چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضاف کیا گیا ہو، یعنی نسبت کی گئی ہو۔ آپ کے وہ چاہے آپ کا قول ہو، یعنی آپ نے زبان سے کہا ہو، یا فعل ہو یعنی آپ کا عمل رہا ہو، یا تقریر ہو یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا۔ تقریر مانے برقرار رکھنا۔ نبی کے سامنے یہ بات اصولاً سب کے نزدیک مسلم ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے، وہ کام غلط ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نہ ٹوکے، اس سے منع نہ کرے۔ اگر غلط ہے تو آپ ضرور ٹوکیں گے۔ اسی لیے تمام علماء کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک یہ اصول بن گیا کہ اگر ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا ہے، آپ نے اسے دیکھا اور آپ نے کوئی بات نہیں کہی، خاموشی اختیار کی، تو اس کا مطلب وہ کام صحیح ہے۔ اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ نے فرمایا، جو فعل ہے جو آپ نے کیا، جو تقریر ہے یعنی آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ خاموش رہے، یہ سنت ہے محدثین کے نزدیک۔ اور سنت کا یہ جو تشریح یا معنی کیا گیا، یہ حدیث کے مترادف ہے، یعنی یہی معنی، یہی تشریح حدیث کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں تقلیدی گروہ خاص طور سے کہ حدیث وہ ہے جو صرف قول فعل نقل ہو جائے، اور سنت وہ ہے جس کو آپ نے اصول کے طور پر ہمیشہ تاکید کے ساتھ عمل کیا، اس قسم کی تشریحات کر کے دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ لیکن راجح بات اور صحیح بات یہی ہے کہ سنت اور حدیث دونوں مترادف ہیں۔ اس لیے جب ہم یہ کہیں کہ اہل السنہ سنت والے، تو وہی یہ معنی ہو گیا کہ اہل الحدیث، اہل سنت اور اہل الحدیث میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ تو بہرحال سنت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر جو آپ کی طرف منسوب ہو، آپ سے ثابت ہو۔ دوسرا یہ کہ قدیم اور جدید علماء کے نزدیک سنت جو ہے، لفظ سنت جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی موافقت۔ جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ سنت ہے، یہی سنت ہے یا یہ سنت ہے، یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ بعض مرتبہ ہمارے یہاں کچھ بحثیں ہوتی ہیں کہ فلاں کام سنت ہے یا واجب ہے۔ اب جیسے حدیث میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو وہاں سنت کا معنی وہ نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں بعد میں فقہا نے تعریف کی کہ ایک فرض اور واجب ہے، اس سے کم درجے کی چیز ہے جس پر اللہ کے رسول یا قرآن نے حکم دیا لیکن تاکید نہیں کی، تو وہ یا فرض سے کم درجے کا ہے، مطالبہ کیا تو وہ سنت ہے، تطوع ہے۔ یہ جو فرق کیا گیا بعد کی اصطلاحات ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں لی گئی ہے، ہم اس سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں،
لیکن جب سنت کا عمومی لفظ بولا جاتا ہے تو قدیم و جدید علماء کے نزدیک اس کا ایک معنی، عمومی معنی یہ ہوتا ہے یہ کام سنت ہے، اس کا مطلب قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث کے موافق ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا زیادہ تر، یہ ہمارے جو عرب عالم لکھ رہے ہیں، یہ کویت کے افغانی ہیں، کویت میں رہتے ہیں، انہوں نے جو بات بیان کی ہے یہ عربی ماحول کے اعتبار سے کہ سنت کے لفظ کا استعمال غالب طور پہ عقیدے کے معاملات میں ہونے لگا۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں اگر آپ کسی کام کو کہیں کہ یہ سنت ہے تو عموماً عقیدے یا اصول دین کے معاملے میں اس کو نہیں سمجھا جائے گا، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ سنت کے استعمال کا غلبہ عقیدے کے لیے ہونے لگا، اور ہمارے علماء سلف میں یہی، ابھی آپ اور ہم کئی کتابوں کا نام، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک کتاب کا نام ہے السنہ، کتاب السنہ، نام ہی ہے السنہ۔ اب سنت کا نام سننے کے بعد ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے کہ سنت، امام احمد نے اس کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کو بیان کیا ہوگا۔ جی ہاں، سنت کا معنی تو یہی ہے کہ نبی کی طریقے کو بیان کیا جائے، لیکن اس میں آپ کو صرف عقیدے کی بحث ملے گی۔ جن لوگوں نے السنہ میں غلط عقیدہ اختیار کیا، امام احمد بن حنبل نے اس میں اس کا رد کیا ہے، اور سنت کے نام پر عقیدے کے مباحث کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے۔ یعنی امام احمد بن حنبل اور علماء سلف کے نزدیک عقیدہ سنت کا معنی اور سنت عقیدے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جسے ہم مانتے ہیں۔ یہ صرف امام احمد بن حنبل کی کتاب نہیں ہے، امام ابن ابو عاصم کی ایک کتاب ہے، اکثر اس کا حوالہ آپ سنتے رہتے ہیں، کتاب السنہ لابن ابی عاصم۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ کی ایک کتاب ہے السنہ، اور کئی محدثین سلف کی کتابوں کا نام کتاب السنہ ہے، اور ان کتابوں میں عقیدے کے مباحث بیان کیے گئے ہیں۔ تو سنت کا لفظ جو ہے زیادہ تر عقیدے کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اور یہاں صاحب کتاب نے لکھا کہ اہل سنت والجماعت کے جن لوگوں نے السنہ کے نام سے کتابیں لکھی ان کا مقصد یہی معنی ہوتا تھا۔ اور اکثر سلف کے نزدیک سنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے کتاب اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت کے موافق ہونا، سواء فی امور الاعتقادات او العبادات، چاہے وہ عقیدے کے بحثیں ہوں یا عبادت کی بحثیں ہوں۔ علماء سلف، صحابہ اور علماء سلف اور خلف کے نزدیک سنت کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ ہو یا عبادات، اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے کوئی بات، قرآن و حدیث کے عقیدے میں اور عبادات میں، دیکھیے یہ دونوں چیزیں ابھی آگے اصول کی آ رہی ہے کہ یہ اہل اسلام کے نزدیک اصولاً توقیفی ہیں، توقیفی ہے، اس کا معنی میں آگے بیان کروں گا۔ تو عبادت میں اور عقیدے میں عقل و قیاس رائے نہیں چلتی، یہ متفقہ فیصلہ ہے اہل سنت والجماعت کا اور قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر ہے۔ تو ان دونوں امور میں، عبادات میں اور عقیدے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے کی موافقت کرنا یہ سنت کہلاتا ہے سلف و خلف کے عقیدے میں۔ اور اس اعتبار سے سنت اطلاقاً، یعنی جو عمومی طور سے جب سنت بولا گیا تو اس کے مقابلے میں بدعت آئی، بدعت اس کی ضد ہوئی۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلان علی السنہ، فلاں آدمی سنت پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال قرآن و حدیث کے موافق ہیں، وہ سنت ہے۔ اور اختصار کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے انہو ہؤلاء السنہ، یہ لوگ السنہ ہیں، یعنی اہل سنت ہے، سنت پر ہے۔ اور عام اصطلاح میں شیعوں کے مقابلے میں سنہ کہا جاتا ہے سنیوں کو، اہل سنت والجماعت کو۔ ویقال فلان علی البدع، اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بدعت پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا عمل یا عقیدہ، اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ قرآن حدیث کے یا دونوں میں سے کسی ایک کے خلاف ہے، قرآن حدیث یا دونوں کے کسی ایک کے خلاف ہے۔ اور اسی میں ایک جملہ بڑھا لیجئے کہ صحابہ کرام کے متفقہ طریقے کے خلاف ہے، وہ چیز جو صحابہ کرام کے عمل اعتقاد سے ثابت ہے، عبادات سے ثابت ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی چیز کرتا ہے کوئی آدمی تو یہ بدعت ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام کا ہر عمل قرآن اور حدیث کے موافق ہوا ہوتا ہے۔ یہ مطلقاً جب استعمال ہوتا ہے تو سنت کا معنی عمومی طور سے یہی ہوتا ہے بدعت کے مقابلے میں۔ الجماعہ، الجماعہ ایک لفظ ہے، اہل السنہ والجماعہ،
تو اب جماعت سے کیا مطلب؟ ہمارے لیے یہ کوئی مشکل یا غیر مانوس لفظ نہیں ہے، جماعت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو الجماعہ اہل السنہ والجماعہ، یہ لفظ الجماعہ قرآن حدیث میں، وہ حدیث بہت مشہور ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 ہوں گے، سارے کے سارے کلھا فی النار الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے۔ وہ کون ہوگی؟ تو بعض حدیثوں میں یہ الفاظ ہے وہی الجماعہ، یہ وہ ہے جو الجماعت ہے، وہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو الجماعت کہلانے کا مستحق ہے یا جس پر الجماعت کا اطلاق ہوگا، وہ جنتی ہے، وہ جنت کے راستے پہ ہے یا اہل حق ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب وہ الجماعہ کا مطلب کیا؟ جماعت کا مطلب ہے جمع الشیء، کسی چیز کو اکٹھا کرنا۔ جمع المتفرق، بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنا۔ اور جماعت کا لفظ فرقے کے ضد ہے، ولا تفرقوا بولا جاتا ہے، فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو، ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ۔ تو فرقے کی ضد الجماعہ ہے۔ تو جو فرقہ بندی اختیار کرے گا گویا وہ جماعت سے کٹ گیا، ہٹ گیا۔ تو اب جماعت کون ہے؟ جو قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، قرآن و حدیث پر اکٹھا ہونے والے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جماعت کے مفہوم کو جو بیان کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں اہل سنت والجماعت نے الجماعت کی جو تشریح کی ہے وہ کئی الگ الگ تشریحات ہیں، تھوڑے سے الفاظ کے فرق ہیں، لیکن اہل علم نے کہا کہ بنیادی طور پہ نتیجے کے طور پر ان میں فرق نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس میں اہل السنہ والجماعہ کی میں الجماعہ کی اصطلاح سے متعلق جو علماء کے اقوال ہیں کہ کیا مطلب ہے الجماعہ کا، 6 قول نقل کیا ہے صاحب کتاب نے۔ اس میں پہلا قول یہ ہے کہ اہل اسلام میں جو سواد اعظم ہے، جو سواد اعظم بڑی تعداد، جو اہل اسلام کا سواد اعظم بڑی تعداد۔ اور دوسرا قول ہے کہ علماء مجتہدین کا اجماع۔ علماء مجتہدین کسے کہتے ہیں؟ جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہو۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں نا فلاں معاملے پہ مسلمانوں کا اجماع ہو گیا، اور خاص طور سے اہل تقلید جب ان کے پاس قرآن و حدیث سے کسی معاملے کی دلیل نہیں ملتی تو وہ ایسا دعویٰ کرنے میں بہت تیزی دکھاتے ہیں، تقلید پر علماء کا اجماع ہو گیا، 20 رکعت تراویح پہ اجماع ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ کسی زمانے میں جتنے مسلمانوں کے علماء کے مجتہد علماء ہیں، ایک زمانے کے سارے کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں، سب پوری دنیا کے عالم اس پر متفق ہے، یہ معلوم کرنا آسان نہیں ہے، اور سب کا ایک ہی مسئلے پر اتفاق کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو متفق ہونا کسی مسئلے پر کن لوگوں کا؟ علماء مجتہدین کا۔ عوام کا اتفاق کرنا اجماع نہیں ہوتا۔ عوام اور جاہل لوگ جس چیز پر متفق ہوتے ہیں وہ رسم و رواج کہلا سکتی ہے، اسے دین میں اجماع کی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ کسی بھی معاملے میں جب بولا جائے گا، طبی معاملے میں بولا جائے گا کہ اس بیماری کے بارے میں ایسا خیال ہے، تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے، تو مانا جائے گا۔ اگر ہم اور آپ بولے کہ ہم لوگ سب متفق ہیں کہ اس بیماری میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری بات مانی جائے گی کیا جو ڈاکٹر نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی فن میں، علم میں ان لوگوں کا اجماع یا رائے مانی جاتی ہے جو اس فن کے جاننے والے ہیں۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ جماعت سے مراد وہ ہے کہ علماء مجتہدین کا اتفاق کسی مسئلے پہ ہو گیا ہو، تو جس مسئلے پر علماء مجتہدین کا اتفاق ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ جماعت ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ خاص طور پہ جماعت سے مراد صحابہ کرام ہے۔ میں ذاتی طور سے ایسا مانتا ہوں کہ یہ جو قول ہے صحابہ کرام کو جماعت ماننا، یہ سب سے بہتر قول ہے۔ اس میں بحث کی گنجائش ہے، لیکن میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ جب ہم نے صحابہ کرام کو الجماعہ کہا تو بقیہ جتنے اقوال ہیں وہ خود بخود اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں، اور صاحب کتاب 6 کو صحیح کہہ رہے ہیں آگے چل کے کہ ان 6 میں معنوی اعتبار سے، جوہری اعتبار سے ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام الجماعت ہیں، اور صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والے تابعین، پھر تابعین ہیں، وہ بھی الجماعت ہیں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں زمانے کے بارے میں کہا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، میرے زمانے کے لوگ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پھر میرا زمانہ صحابہ کرام، پھر جو بعد میں ہے تابعین، پھر جو بعد میں تبع تابعین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تینوں زمانوں کی خیریت اور اچھے ہونے کی شہادت موجود ہے۔ یہ تینوں زمانہ زبان رسالت سے جب خیر ہے تو اس بنیاد پر ان تین زمانوں میں اگر لوگوں نے عبادت اور عقیدے میں کسی معاملے پر اتفاق کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جو ہے وہ کسی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ تو کوئی بھی کسی بھی زمانے میں خاص طور سے اتفاق ہو، اور خاص طور سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ یہ مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب وہ صحیح ہے اور سارے لوگ اس پر متفق ہیں تو جو اتفاق شدہ مسئلہ ہے یہ الجماعت کہلایا، اور جس نے اس کو اختیار کیا وہ اہل الجماعہ ہے، یا جماعت کا فرد ہے یا اہل السنہ والجماعہ کہلانے کا مستحق ہے۔ تو تیسرا قول یہ ہے کہ خاص طور پہ صحابہ کرام الجماعت سے مراد ہیں۔ چوتھا قول ہے کہ اہل اسلام کی جماعت، یعنی پورے مسلمانوں کی جماعت، جب وہ کسی معاملے پر متفق ہو جائیں۔ اب یہاں عالم، جاہل، عوام، خواص سب آ گئے، تو اگر ایسا بھی ہے تو جب علماء بھی اس میں شامل ہیں تو امت کسی دور میں پوری امت کسی مسئلے پر اگر متفق ہو جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ الجماعت ہے۔ یہاں یہ معلوم ہوا کہ اگر امت کے اندر کسی مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور کچھ ایک دو لوگ پھر اس سے ہٹتے ہیں تو وہ گمراہی کا شکار ہیں، وہ الجماعت سے الگ ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ اس سے مراد جماعت المسلمین ہے۔ کون سی مسلمانوں کی جماعت؟ جب وہ کسی خلیفہ یا امیر کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں اور اس پر بیعت کر لیں، سارے لوگ مان لیں کہ یہ ہمارا امیر ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، تو سارے مسلمان جس امیر اور خلیفہ کو مان لیں تو اس خلیفہ کو ماننے والی الجماعت کہلائے گی۔ اس کی مخالفت کرنے والے باغی ہیں، جماعت سے علیحدہ ہیں، الگ ہیں۔ نمبر 6 جماعت الحق و اہلہ، کہ حق والوں کی جماعت، جو اہل حق ہیں۔ آج مسلمانوں کی جماعتوں میں بہت سے فرقے، گروہ اور نہ جانے کیا کیا ہیں، تو اب اہل سنت یا اہل حق کون ہوں گے؟ الجماعت کون ہوگی؟ جو اہل حق ہوں، اہل حق ہوں ان کا گروہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھنا چاہیے، ہاں، کہ تم جماعت ہو، علیک بالجماعہ، تم پر جماعت لازم ہے، اور تم جماعت ہو وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ وَالْجَمَاعَةُ مَا كَانَ عَلَى الْحَقِّ، کیا ہے، انت الجماعہ، کہ میں الفاظ تعبیر بھول رہا ہوں عربی کی، کہ تم جماعت ہو، جماعت کہلانے کو چاہے تم جب تک حق پر ہو تم جماعت ہو، چاہے اکیلے ہو۔ یعنی ایک آدمی، اب جیسے یہاں مالیگاؤں شہر میں بہت سارے لوگ ہیں، بڑی لمبی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن کسی مسئلے میں اگر ایک ہی آدمی ہو جو حق پر ہے، ایک ہی آدمی ہے جو حق پر ہے، باقی سب لوگ غلط چیزیں اختیار کیے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو وہ ایک انسان اکیلا الجماعت ہے۔ اسی معنی میں کچھ لوگوں نے قرآن کی اس آیت کی تشریح فرمائی ہے، تفسیر کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے۔ تو اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک یہ کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں، اپنے دور میں تنہا حق پر تھے، اکیلے حق پر تھے، اس لیے اکیلے امت تھے۔ امت کا معنی امام بھی کیا گیا، جامع للخیر بھی کیا گیا، اور خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی کہا گیا، اور ایک معنی یہ کہ امت بمعنی امت ہے، اس معنی میں کہ اگر اکیلا انسان پورے معاشرے میں، سماج میں، دنیا میں اگر حق پر ہے، سچ پر ہے، تو وہ اکیلا ایک امت ہے، ایک جماعت ہے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ اہل حق ہیں آج کے زمانے میں، ابھی لوگ پوچھیں گے جماعت مسلمانوں کی کہاں ہے، یہ ایک بحث آتی ہے کہ ٹھیک ہے خلیفۃ المسلمین آج نہیں ہے تو ہم کس کے ساتھ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جب مسلمانوں میں فرقے ہو جائیں تو ان تمام فرقوں سے الگ، حضرت حذیفہ نے پوچھا تھا کہ ہم کیا کریں، تو کہا علیک بجماعت المسلمین و امامہم۔ وہ پاکستان سے مسعود احمد BSc کھڑے ہوئے کہ ہماری جماعت المسلمین ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک گروپ آئے گا جس کا نام رہے گا جماعت المسلمین، نہیں، جماعت المسلمین سے مراد کیا تھی؟ جو صحابہ کرام کے زمانے سے جماعت المسلمین کا معنی چلا آ رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ وہ جماعت یا گروہ یا افراد جو قرآن و حدیث کے منہج کو صحابہ کے طریقے پر اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسی جماعت اور گروہ ہے، تم اس کو لازم پکڑنا، ان کا امام ہے اس کو لازم پکڑنا۔ اب اگر امام نہیں ہے تو آپ نے کہا سارے فرقوں سے الگ ہو جاؤ، اور تم جو ہے درختوں کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ، جنگل بیاباں میں چلے جاؤ، چاہے تم کو درخت کی کھالیں اور پتے چوس کر رہنا پڑے۔ اب ہمارے ہاں لوگ آج کہتے ہیں کہ جماعت نہیں ہے،
ٹھیک ہے، خلیفۃ المسلمین والی جماعتیں، لیکن جو اہل حق ہیں جن کے عقیدے عبادات سے ہمارا اتفاق ہے، منہج سے اتفاق ہے، وہ الجماعت ہے، اس سے جڑا رہنا لازمی ہے۔ تو آخری معنی وہی ہے کہ جماعت الحق و اہلہ کہ حق والوں کی جماعت اور اس کے اہل۔ تو آگے انہوں نے تھوڑی سی تشریح یہ کی ہے کہ اگرچہ یہاں الجماعت کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں بظاہر ان 6 اقوال میں، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو معنوی اور جوہری طور پہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے صحابہ کرام کے طریقوں کو مان لیا تو صحابہ کرام اس امت کے سواد اعظم کہلانے کے مستحق ہیں۔ پھر صحابہ کے جو شاگرد تابعین طب تابعین ہیں، کچھ لوگوں کا یہ بھی قول ہے کہ صحابہ تابعین یہ جماعت ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ صحابہ تابعین طب تابعین، یہ میں نے ذکر کر دیا، یہاں قول کے طور پہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بعض کتابوں میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے، تو یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ پھر تو بہرحال یہ جتنے اقوال ہیں سب ایک دوسرے کے معنی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اب السنہ اور الجماعہ کا معنی میں نے بیان کیا، اختصار سا پورا مجموعہ بیان کر دیں۔ اس میں جو لفظ ہے اہل السنہ والجماعہ، تو اہل کا کیا معنی؟ یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہاں، اہل اللہ اللہ والے، اہل حدیث حدیث والے۔ تو اہل کا عربی میں معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے اہل الرجل، کتاب میں ہی یہ مثال دی ہوئی ہے کہ آدمی کے اہل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اخص الناس بہ، وہ لوگ جو اس آدمی کے خاص ترین لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اہل الرجل اس آدمی کے اہل ہیں۔ اسی طریقے سے اہل البیت گھر والے، تو گھر والے کون ہیں؟ سکانوں، جو گھر کے رہنے والے ہیں، ایک گھر کے رہنے والے۔ اسی طریقے اہل الاسلام، اسلام والے، اہل اسلام، جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں وہ کہیں بھی رہتے ہوں، تو اسلام کو ماننے والے یا اسلام والے اہل الاسلام ہوئے۔ من یدین بہ، اہل کی طرح یہاں کتاب میں نہیں دیا ہے، میں ایک وضاحت کروں، آل کا لفظ بھی آتا ہے، عام طور سے خاندان کو، اور ان دونوں میں یہی فرق کرتے ہیں، خاندان اور فکر کے اعتبار سے بھی جو متفق ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو آل کا ایک لفظ ہوتا ہے آل موسیٰ، آل فرعون۔ آل فرعون سے کون مراد ہے؟ صرف فرعون کے گھر والے نہیں، وہ سارے لوگ جو فرعون کے مذہب پر تھے، اس کی فکر اور اس کے طریقے پر تھے، اس کی پیروی کرنے والے تھے، وہ سب آل فرعون تھے۔ اس بنیاد پہ بعض مرتبہ جو ہمارے یہاں عربی زبان میں یا ہم دعا میں استعمال کرتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا و آلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر بھی تو اپنی درود و سلام نازل فرما، جب یہ دعا کرتے ہیں تو آل رسول جب بولا جاتا ہے تو ایک عام اور مشہور معنی تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور خاندان کے لوگ، یعنی اہل بیت۔ اور ایک عمومی معنی اس کا یہ ہے کہ آل رسول سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع فرما بردار اور آپ کی تعلیمات کو اخلاص کے ساتھ قبول کرنے والے ہیں، آپ کی سنت پر چلنے والے ہیں، وہ سب کے سب آل رسول میں داخل ہیں۔ یہ اس معنی میں کہ وہ ان کے منہج اور طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ تو اہل اسلام کے ضمن میں یہ بات میں نے وضاحت کی، وہ اہل المذہب، اور کسی مذہب کے اہل مذہب کہتے ہیں کہ فلاں اہل مذہب، یہ کہتے ہیں یعنی اس مذہب کے ماننے والے، اس کے فالوورز یا مطیعین۔ وہ اہل الامر، اور امر حکم والے، امر عربی میں حکم اور حکومت کو کہتے ہیں، تو اہل الامر یعنی مطلب حکام، ولاۃ امور، اسی سے بنا اہل السنہ والجماعہ۔ اب جب ہم کہہ رہے ہیں اہل السنہ والجماعہ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اخص الناس بالسنۃ والجماعہ واکثرهم تمسکا بها واتباعا لها قولا وفعلا واعتقادا، کہ وہ لوگ اہل السنہ والجماعہ سے، اہل السنہ سے مراد وہ لوگ جو سنت کو بطور خاص سنت والے ہیں اور مضبوطی سے سنت کو پکڑتے ہیں، ہاں، اسی کی اتباع کرتے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اس پر تمسک کرتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں، قول میں بھی، فعل میں بھی، عقیدے میں بھی۔ نماز پڑھ رہے ہیں یہ فعل ہے، عبادت کر رہے ہیں، دعا اور دعوت دے رہے ہیں یہ قول ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں یہ قول ہے، ہاں۔ عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اللہ عرش پر ہے کہ مستوی ہے یا کچھ اور ہے، یہ جو مان رہے ہیں
یہ اعتقاداً ہوا۔ تو عقیدے میں، عمل میں، قول میں سب سے زیادہ سنت کی موافقت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، یعنی سنت کے مطابق چلتے ہیں اور سنت کو اس طریقے سے اختیار کرتے ہیں جیسے صحابہ کرام کی جماعت نے اختیار کیا۔ اس اعتبار سے یہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح کا معنی ہوا۔ اور یہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے علماء مجتہدین ہیں، اور وہ سارے لوگ جو کتاب و سنت کے منہج پر چلتے ہیں اور جو اس معاملے میں ان کی اتباع کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرے گا۔ یہ سارے لوگ جو اس طریقے پہ صحابہ تابعین کے طریقے پر قرآن و حدیث کی تعلیمات پر چلتے ہیں، صحیح منہج پر، وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ مدخل کے طور پر صاحب کتاب نے ذکر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے 5 موٹے موٹے قاعدے بیان کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید وقت زیادہ ہو جائے گا، یہیں درس کو ہم سمیٹ لیتے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ اس درس میں یہ 5 اصول بھی بیان کر دیے جاتے اور اگلے درس میں الایمان باللہ سے جو اصل بحث شروع ہوتی ہے اس کو شروع کیا جائے، لیکن وقت کافی ہو گیا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین کی اور خاص طور سے دین کی بنیادوں کی صحیح فہم اور شعور عطا فرمائیں۔ یہاں میں ضمناً ایک چیز جو اس کتاب میں نہیں دی گئی ہے، جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ عقیدے کا ایک نام السنہ یا مترادف کے طور پر ہمارے علماء سلف اختیار کرتے تھے۔ عقیدے کے لیے اور بھی کئی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں سے 2 کا میں اور ذکر کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ ایک تو ابھی ہمارے بیان میں ذکر ہوا جس کا اصول الدین، اصول دین بھی عقیدے کو کہا جاتا ہے، علم عقیدے کو علم اصول دین بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام سے کتابیں بھی ہیں، اور قرآن اور سلف اور خلف کی کتابوں میں جہاں کہیں یہ لفظ استعمال ہوگا کہ اصول دین کے معاملے میں یہ قاعدہ ہے، تو وہاں اصول دین کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ، دین کی بنیادیں۔ جو عقیدے سے متعلق بحثیں ہیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ اصول ہیں، جڑیں ہیں، اور اس سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ نماز، روزہ، حج، سب ان کو دین کا حصہ ماننا عقیدہ ہے، لیکن وہ اعمال کی حیثیت سے، احکام کی حیثیت سے وہ عقیدے کے مقابلے میں کم درجہ رکھتے ہیں، شاخ اور فرع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی چیز غیر اہم نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیزیں غیر اہم ہیں، یہ اصول ہے اور وہ فروع ہیں تو ان کا درجہ کم ہو گیا، نہیں، لیکن عقیدے اصول کے مقابلے میں فروع کی حیثیت اور درجہ کم ہے۔ اور اسی بنیاد پر جو پچھلے درس میں بات آئی تھی کہ اگر اصول صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو آدمی کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی، آدمی کا کوئی بھی عمل بیکار سا ہوگا اور دین اس کا اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اعمال کا ثمرہ، نتیجہ، اجر و ثواب اصول دین کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اسلام کی عمارت ان بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے، تو ایک اصول دین اس کا ایک نام ہے۔ دوسرا السنہ، جیسا کہ اس کا تذکرہ ہو چکا۔ تیسرا ایک ہے الفقہ الاکبر، فقہ اکبر۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے جو کتاب جانی جاتی ہے، منسوب ہے، اس پر بھی لوگوں کا اختلاف ہے۔ 11 صفحے کی کا ایک ان کے شاگردوں کی طرف سے جو نقل شدہ ان کے عقائد ہیں، اس پر مشتمل جو ورقہ ہے، اس کو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا نام الفقہ الاکبر رکھا۔ فقہ اکبر یعنی بڑی فقہ۔ فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوجھ بوجھ، سمجھ، اور دین میں فقہ مطلب دین کی سمجھ۔ تو عقیدے کو فقہ اکبر یعنی بڑی فقہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ عقیدے سے ہٹ کر دین کے جو دوسرے مسائل ہیں، احکام ہیں، عبادات ہیں، وہ فقہ اصغر ہیں، چھوٹی فقہ۔ اس سے آپ عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا ایک نام ہی رکھا گیا ہے الفقہ الاکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فقہ اکبر اور فقہ اصغر دونوں کا صحیح شعور اور علم عطا فرمائیں، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے انعام کا مستحق بنائے اور اپنی پکڑ، فتنوں اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ میں حاضرین سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جامعہ کے طلبہ تاخیر سے آئے، ان کو چھوڑ کر جن لوگوں سے کہ کیا آپ لوگوں کو، جیسے تھوڑی سی اصولی قسم کی بحث چلی، کیا آپ لوگوں کو یہ درس مفید لگ رہا ہے؟ جی، عام طور سے ہمارے یہاں جس طرح تقریروں کا اور دروس کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے۔ اس میں کہیں کہیں اصولی بحثیں آتی ہے، اور ابھی تو شروعات میں تھوڑا سا یہ 2 درس ایسے ہی چلیں گے، اب آج کا ہوا اور اگلا درس، اس کے بعد اصل مباحث جو اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان والی بحث شروع ہوگی، تو وہاں دروس کے اعتبار سے بھی کافی باتیں آ جائیں گی۔ لیکن یہ اصولی بحثیں میں جو لوگ یہاں حاضر ہیں
اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کچھ خشک سی بات محسوس ہو رہی ہو، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس درس میں یا دروس میں اس قسم کی بحثوں کو توجہ کے ساتھ تسلسل کے ساتھ سنیں گے تو اگلے دنوں میں جب اصل بحثیں آئے گی، اصولی جو نتائج کی بحثیں آئے گی، وہاں آپ کو ان بحثوں کی اہمیت، افادیت کا اندازہ لگے گا کہ یہ بہت اہمیت کی چیزیں ہیں۔ میں جامعہ میں پڑھانے کے دوران طلبہ سے مختلف موقعوں پر یہ کہا کرتا تھا کہ آج آپ دیکھیے کہ بہت سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، اور قرآن و حدیث کے تراجم، مختلف کتابوں کے ترجمے آسانی سے ملتے ہیں اردو زبان میں، یا جو جس زبان کو جاننے والا ہے اس میں ترجمے مل جاتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں ترجموں کو پڑھ کے درس بھی دیتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث۔ تو اب ایک عالم اور ایک جاہل یا عام آدمی اگر صرف ترجمے کو بنیاد سمجھے تو ترجمہ تو وہ جاہل آدمی بھی پڑھ کے احسن البیان کا ترجمہ پڑھ کے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دے رہا ہے، ترجمہ اس کا صحیح ہے، تو کیا اس کا ترجمہ صحیح ہونے سے اور ایک عالم دین جس نے باقاعدہ دین کا، عربی کا، اصولوں کا علم حاصل کیا اور وہ ترجمہ کر رہا ہے، دونوں کے ترجمے برابر ہوں گے؟ بظاہر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو رٹ کر ترجمہ کر رہا ہے وہ کسی اچھے مفسر کے یا مترجم کے ترجمے کو پڑھ رہا ہے تو اس کا ترجمہ آپ کو الفاظ میں زیادہ اچھا لگے، اور جو عالم دین کر رہا ہے اس کا لفظ کے اعتبار سے کچھ تبدیلی ہو جانے سے آپ کو کم اچھا لگے۔ لیکن ایک عالم دین جو ترجمہ کر رہا ہے وہ اس کے معنی و مفہوم اور دقت کو، گہرائی کو سمجھ کے کر رہا ہے، اور یہ رٹ کے یا اس کا ظاہری مفہوم کر رہا ہے۔ تو عالم میں اور غیر عالم میں، یعنی جو اس مرتبے میں فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اصولوں کا جاننا، زبان کا جاننا اور اصولوں کا جاننا۔ تو عام آدمی جو ترجمہ پڑھ رہا ہے اس میں، اور ایک عالم یا طالب علم یا جانکار آدمی جو ترجمہ کر رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، اس کے درمیان فرق کرنے والی ایک بنیادی چیز ہے اصولوں کا جاننا۔ اور اصولوں کی بات وہ چاہے گرامر کے اصول ہوں، زبان دانی کے، چاہے تفسیر کے اصول ہوں، چاہے حدیث کے اصول ہوں، چاہے عقیدے کی اصولی بحثیں ہوں۔ ایک تو عقیدہ ہے، ایک عقیدے کے اصول ہے۔ تو اصول ہمیشہ خشک ہوتے ہیں، اس کو پڑھنے میں آدمی کو، بلکہ طلبہ کو بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ چیز جس میں مزہ نہیں آتا بظاہر، اگر اسی کو آدمی گہرائی سے سمجھ کر پڑھ لے تو وہ چیزیں جس میں مزہ آتا ہے اس میں صحیح اور غلط کی تمیز قائم ہوتی ہے، آدمی عالم اور جاہل میں فرق کرنے والا بنتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں جو اصول کو نہ جاننے والے، صرف ترجمہ پڑھنے والے غلطی کر جاتے ہیں، وہ اصول کے جاننے والے وہ غلطیاں نہیں کرتے۔ لہذا میں گزارش کروں گا کہ اس درس میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں وہ اگر تسلسل سے شریک ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا زیادہ فائدہ محسوس ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم اور خیر سے نوازے۔ یہ اعلان ہے کہ یہ خبر انتہائی دکھ کے ساتھ دی جاتی ہے کہ اسلام پورہ کی مشہور شخصیت حمیدہ پہلوان کی صاحب